تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا یہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ 4 قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ رب العالمین نے مال اور علم دونوں دے رکھا ہے، جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اب علم کی بنیاد پر وہ حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور حلال میں خرچ کرتا ہے، اپنے جو مان لے قریبی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ مان لے اس کے مال میں اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو پہلی قسم کہ جس کا ذکر ہوا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے، اور علم کی بنیاد پر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، مال کمانے میں خرچ کرنے میں ڈرتا ہے، یہ نہیں کہ جہاں تہاں خرچ کر دے، ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یہ پہلی قسم ہے یا پہلا آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے علم اور مال دونوں سے نوازا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم تو نہیں دیا ہے، لیکن یہ دوسرا وہ ہے کہ جس کو علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے۔ پہلا کو علم اور مال دونوں دیا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے۔ تو مال نہیں ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی اس بھائی کی طرح سے مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح سے خرچ کرتا، یعنی صلہ رحمی کرتا، یا اللہ کے جو حقوق ہے مال زکوٰۃ دینے کی بات ہے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا۔ تو نیت کے حساب سے یہاں آدمی کو ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے یہ نیت کیا رکھتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے اور یہ خواہش، یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس بھی فلاں کی طرح سے اگر مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح سے خرچ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں ثواب میں برابر ہے۔ اور یہ کہ جس کو مال اور علم دونوں ملا ہوا ہے، حق ادا کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی سب سے ہائی فائی درجہ کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، اور مال میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی کہ جس کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے، تو یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس میں مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح سے خرچ کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں، پہلے کی طرح سے دوسرا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا ہے۔ اب علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو وہ مال کمانے میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، کہاں سے حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، کہاں خرچ کرتا ہے یہ بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی حرام طریقے میں مال جا کر کے خرچ کرتا ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے، مال کو خلط ملط کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین لوگ ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، مال تو ہے، اب مال خرچ کرنے میں کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ مان لے بہت سارے لوگ ہیں جو مان لے پیسے والے ہیں، حرام کاری کے لیے پیسے دیتے ہیں، جہاں بھی حرام فحاشی میں ہاتھ بٹاتے ہیں وہ مال دیتے ہیں، تو یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نہ تو مال ہے نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس نہ مال ہے اور نہ جانکاری ہے نہ معلومات ہے۔ تو یہ شخص خواہش کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح سے خرچ کرتا۔ یعنی تیسرا شخص کہ جس کے پاس مال ہے اور مال وہ حرام کاری میں خرچ کرتا ہے یا اس کام میں خرچ کرتا ہے کہ جس میں اللہ ناراض ہوتا ہے، جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے مال خرچ کرنے میں، تو اس کی طرح سے یہ چوتھا شخص خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے فلاں کام میں خرچ کرتا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں گناہ میں برابر ہے، دونوں گناہ میں برابر ہے۔ کیوں؟ نیت اس کی اچھی نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے۔ تو نیت کے حساب سے کہ مان لے ایک آدمی کے پاس وہ چیز نہیں ہے لیکن نیت اس کی سچی ہے، صادق ہے کہ میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نیت غلط ہے، مان لے حرام کاری میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے کہ میں بھی یہ گناہ کا کام کرتا یا یہ اس کام میں بھی لگاتا، تو یہاں گناہ ملے گا نیت کے اعتبار سے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، جس طرح سے نیت ہے اسی حساب سے اس کو ثواب ملے گا۔ نیت کے اندر اگر فطور ہے، نیت کے اندر اگر خرابی ہے تو گناہ ملے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دنیا
में 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं, उसके बारे में आपने फरमाया है। और वाकई में ऐसा होता भी है कि बहुत सारे लोग जिनके पास माल और इल्म है, तो माल में अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के हुकूक को अदा करते हैं, और दूसरे जिनके पास इल्म है, माल नहीं है, ख्वाहिश करते हैं कि मेरे पास भी फला की तरह होता तो मैं भी अल्लाह की राह में खर्च करता। तो आपने फरमाया कि दोनों सवाब में बराबर हैं। और दूसरे जो 2 किस्म के लोग हैं कि माल है, इल्म नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, हरामकारी में खर्च करता है। और चौथा आदमी कि जिनके पास नहीं है, ख्वाहिश करता है कि मेरे पास भी होता तो मैं भी उसकी तरह से माल बहाता या ये काम करता, फहाशी वाला काम करता, उसमें हाथ बटाता। तो गुनाह में दोनों बराबर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये दीन दिया है, ये दीन ही के बुनियाद पे हमें माल कमाना चाहिए और माल को खर्च भी करना चाहिए। हमें देखना है कि कहाँ हमें खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, और कमाना भी है तो कहाँ से कमाना है, नहीं कमाना है। बहुत सारे लोग हैं जो इसकी परवाह नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही दीन समझने की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।